پیارے سامعین، ہماری آج کی کہانی کا نام ہے رپنزل. Dear listeners, our story today is called Rapunzel. ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک بڑھئی اور اس کی بیوی ایک چھوٹے سے مکان میں رہتے تھے. ان کو ایک بچے کی خواہش تھی. آخرکار ان کی یہ خواہش پوری ہوئی اور بیوی کے ہاں بچہ ہونے والا تھا. ان کے چھوٹے سے گھر کی دوسری منزل کی کھڑکی سے بیوی اگلے دروازے کے باغ کو دیکھ سکتی تھی، جہاں پودوں اور پھولوں کی تازہ عمدہ قطاریں تھیں. لیکن کسی کی ہمت نہ پڑتی تھی کہ باغ کی دیوار پھلانگ کر انہیں قریب سے دیکھ ہی سکے، کیونکہ یہ باغ ایک جادوگرنی کا تھا. ایک روز بیوی اپنی کھڑکی میں سے باغ کو دیکھ رہی تھی. وہ ان سبز اور تازہ نظر آنے والے بڑے بڑے گول لیٹس میں سے ایک لینا چاہتی تھی. مجھے تو کھانے کے لیے صرف وہی چاہیے، بیوی نے اپنے شوہر سے کہا. تم جا کر میرے لیے لے کر آؤ. لیکن ہم ایسا نہیں کر سکتے، بڑھئی نے کہا. ہم دونوں ہی جانتے ہیں کہ یہ باغ ہماری ہمسائی جادوگرنی کا ہے، بیوی نے کہا. اگر مجھے وہ لیٹس نہ ملا تو میں کچھ بھی نہیں کھاؤں گی. اس رات دیر گئے بڑھئی باغ کی دیوار پر چڑھا. بہت خاموش قدموں کے ساتھ اس نے ایک سبز گول لیٹس لیا اور پھر ویسے ہی خاموش قدموں کے ساتھ وہ باغ کی دیوار پر سے واپس چلا گیا. اس کی بیوی نے فوراً لیٹس کھا لیا، لیکن لیٹس کھانے سے اس کی خواہش اور بڑھ گئی، اور یہ کہ اگر اسے لیٹس نہ ملا تو وہ بالکل کچھ نہیں کھائے گی. Once upon a time there lived a carpenter and his wife. They wanted a child of their own. At long last, their wish came true. The wife was going to have a baby. From the second floor window of their small house, the wife could see into the garden next door. Such fine, fresh rows of plants and flowers there were, but no one dared to go over the garden wall to see them up close. For the garden belonged to a witch. One day the wife was looking down at the garden from her window. She wanted to have one of those fresh-looking, big, green heads of lettuce. It's just what I need to eat, said the wife to her husband. You must go and get me some. But we can't, said the carpenter. You know as well as I do that the garden belongs to the witch who lives next door. If I cannot have that lettuce, said the wife, I will not eat anything at all. Late that night, he climbed over the garden wall with very quiet steps. He took one green head of lettuce. With more quiet steps, he went back over the garden wall. His wife ate up the lettuce right away. But eating the lettuce only made her want more. If she could not have more lettuce, she said, there was nothing she would eat at all. چنانچہ اگلی رات بڑھئی باغ کی دیوار پر پھر سے چڑھا. اس نے ایک اور گول لیٹس کاٹا. یک دم ایک اونچی آواز آئی، رک جاؤ،
کیا خیال ہے تمہارا؟ یہ تم کیا کر رہے ہو؟ میں اپنی بیوی کے لیے لیٹس لے رہا ہوں۔ تم چور ہو، جادوگرنی چلائی۔ تم کو اس کی قیمت ادا کرنی پڑے گی۔ مہربانی کرو، بڑھئی نے کہا، میری بیوی کے ہاں بچہ ہونے والا ہے۔ اس نے تمہارا لیٹس دیکھا اور اسے اس کی بہت خواہش ہوئی۔ میں کیوں اس کی پرواہ کروں؟ جادوگرنی چلائی، میں آپ کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہوں، بڑھئی نے کہا۔ اس نے سوچا شاید میں اسے کچھ بنا کر دے سکوں گا۔ تم کہتے ہو کہ تم میرے لیے کچھ بھی کر سکتے ہو؟ جادوگرنی نے پوچھا۔ ہاں، اس نے کہا۔ اچھا تو ٹھیک ہے، جادوگرنی نے کہا، تو یہ رہی شرط، اب آگے بڑھو، جتنا لیٹس لینا چاہتے ہو لے لو۔ تمہاری بیوی کے ہاں بچی پیدا ہوگی اور جب ایسا ہوگا تو بچی میری ہو جائے گی۔ کیا؟ بڑھئی نے کہا، میں اس سے کبھی اتفاق نہیں کروں گا۔ لیکن تم تو پہلے ہی کہہ چکے ہو، جادوگرنی نے کہا اور ایک شیطانی قہقہہ لگایا۔ جلد ہی بیوی کے ہاں ایک بچی پیدا ہوئی، جیسے کہ جادوگرنی نے کہا تھا۔ بچی کو اس سے محفوظ رکھنے کے لیے بڑھئی نے جنگل میں ایک بہت اونچا برج بنایا اور سیڑھیاں بنائیں جو سب سے اوپر والے کمرے تک جاتی تھیں۔ اس کمرے میں ایک ہی کھڑکی تھی۔ So the next night the carpenter climbed back over the garden wall. He picked up one more head of lettuce. All at once came a high, loud voice. Stop! What do you think you're doing? I am getting lettuce for my wife, said the carpenter. You thief! Yelled the witch. You will pay for this. Please, said the carpenter. My wife is going to have a baby. She saw your lettuce and wanted it so very much. Why should I care about that? Shouted the witch. I will do anything for you, said the carpenter. He thought maybe I can make her something. You say you will do anything? Said the witch. Yes, he said. Fine, said the witch. Here is the deal. Go ahead. Take all the lettuce you want. Your wife will have a baby girl. And when she does, the baby will be mine. What? Said the carpenter. I would never agree to that. But you already have, said the witch. And she laughed an evil laugh. Soon the wife had a baby girl, just as the witch had said. To keep the baby safe from the witch, the carpenter built a tall tower deep in the woods. He built stairs that led up to a room at the very top, a room with one window. وہ اور اس کی بیوی باری باری بچی کے ساتھ رہنے لگے، لیکن جادوگرنی کے پاس جادوئی بلوری گیند تھی۔ گیند نے اس کو دکھا دیا کہ بچی کہاں ہے، یعنی کہ برج کے اوپر والے کمرے میں۔ ایک دن جب بڑھئی اور اس کی بیوی دونوں گھر پر تھے تو اس نے ان دونوں پر جادو کر کے ان کو گہری نیند سلا دیا۔ فوراً جادوگرنی اوپر والے کمرے میں چلی گئی۔ جادوگرنی نے لڑکی سے کہا،
کہ میں تم کو رپنزل پکاروں گی، کیونکہ یہ اس لیٹس کا نام ہے جو تم کو میرے پاس لایا ہے۔ اب سے تم میری ہو۔ اب جادوگرنی کو یہ علم تو تھا ہی نہیں کہ ننھے بچے کی دیکھ بھال کیسے کی جاتی ہے۔ رپنزل بڑی ہوتی چلی جا رہی تھی اور جادوگرنی کو یہ تک معلوم نہیں تھا کہ اس کے بال کیسے کاٹے جائیں۔ لڑکی کے بال لمبے ہوتے ہی چلے گئے۔ جادوگرنی صرف اتنا ہی کر سکتی تھی کہ اس بچی کو بالکل اوپر والے کمرے میں بند رکھا جا سکے۔ اس نے لڑکی سے کہا کہ دنیا بہت بری جگہ ہے، اس لیے اس کو بوجھ سے باہر نہیں نکلنا چاہیے۔ جیسے جیسے وہ بڑی ہوتی گئی، کئی بار رپنزل نے جادوگرنی سے کہا، یہاں میرے لیے کچھ نہیں ہے۔ کیا یہ ضروری ہے کہ میں ہر وقت اس برج میں رہوں؟ جادوگرنی جواب میں چلائی، میں پہلے ہی تم کو کئی بار کہہ چکی ہوں کہ دنیا بہت بری جگہ ہے۔ He and his wife took turns staying with the baby, but the witch had a magic ball. The ball showed her just where the baby was, at the top room of the tower. One day, when the carpenter and his wife were both in the house, she cast a spell over both of them. They fell into a deep, deep sleep. At once the witch went to the tower. At the top room, the witch said to the baby girl, I will call you Rapunzel, for that is the name of the letters that brought you to me. Now, Rapunzel, you are mine. But the witch did not know how to take care of a baby. Rapunzel grew into a child, and the witch did not even know how to cut her hair. The girl's hair grew longer and longer every day. All the witch could do was keep the child locked in the room at the very top of the tower. She told the girl that the world was a very bad place. That was why she could not leave the tower. As she grew up, many times Rapunzel said to the witch, There is nothing here for me to do. Why must I stay in this tower at all times? The witch shouted back, I already told you so many times. The world is a very bad place. اب جاؤ، اپنے بالوں میں کنگھی کرو اور چپ ہو جاؤ۔ لیکن کیا وہاں واقعی اتنا برا ہے؟ کبھی کبھی میں نیچے لوگوں کو ہنستے ہوئے سنتی ہوں۔ رپنزل، مجھے کتنی بار اپنے آپ کو دہرانا پڑے گا کہ جو کچھ تم وہاں دیکھتی یا سنتی اسے مت دیکھو اور سنو۔ دنیا تمہارے خیال سے کہیں زیادہ بری ہے۔ تم اسی برج میں رہو گی، لہذا اس کی عادت ڈال لو۔ اپنی 12ویں سالگرہ پر راپنزل نے جادوگرنی سے کہا، مجھے اب اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ تم کیا کہتی ہو۔ میں یہاں ہر وقت اکیلے رہنے سے بہت اکتا گئی ہوں۔ جب تم چلی جاؤ گی تو میں دروازے میں ایک سوراخ بناؤں گی۔ میں سیڑھیوں سے اتر کر باہر بھاگوں گی، چاہے تم کچھ بھی کہو۔ دوبارہ سوچ لو، جادوگرنی نے کہا۔ جادوگرنی نے اپنی طاقت سے برج کی تمام سیڑھیاں گرا دیں اور اس نے دروازے بند کر دیے۔ اب راپنزل کے پاس بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔
اب تک رپنزل کے بال بہت لمبے ہو چکے تھے. جب جادوگرنی کا برج میں اس سے ملنے کا وقت ہوتا تو وہ باہر سے پکارتی, رپنزل, رپنزل, اپنے بالوں کو نیچے گرا دو. رپنزل اپنی لمبی خوبصورت چوٹی کھڑکی سے باہر گرا دیتی اور جادوگرنی اس کے بالوں کو رسی کی طرح پکڑ لیتی. Now, go. Comb your hair and be quiet. But is it really so bad out there? Sometimes I hear people laughing down below. Rapunzel would say sometimes. At such times, the witch would yell, "How many times do I have to repeat myself? Don't listen to anything you see or hear out there. The world is much worse than you think. You will stay in this tower forever, Rapunzel. So get used to it." On her 12th birthday, Rapunzel said to the witch, "I don't care what you say anymore. I'm so tired of staying here alone all the time. When you are gone, I will chip away at the door. I will make a hole. I will run down the stairs and outside, no matter what you say." "Think again," said the witch. With her powers, she made all the stairs in the tower fall down. She made the doors close up. Now, there was no way for Rapunzel to escape. By then, Rapunzel's hair had grown very, very long. Once the stairs were gone, when it was time for the witch to visit her in the tower, she would call from outside, "Rapunzel, Rapunzel, let down your hair." Rapunzel would throw her long, beautiful braid out of the window. اور اس طرح وہ برج کی دیوار پر چڑھ کر رپنزل کے کمرے کی کھڑکی تک پہنچ جاتی. مزید 5 سال کا لمبا عرصہ گزر گیا. بیچاری رپنزل، وہ جانتی تھی کہ اسے اسی کمرے میں رہنا ہے. وہ صرف کھڑکی کے پاس اداس گانے ہی گا سکتی تھی. کبھی کبھی درختوں کی چوٹیوں پر پرندے اس کے گانوں میں شامل ہو جاتے. تب وہ کچھ بہتر محسوس کرتی، لیکن کچھ زیادہ نہیں. ایک دن ایک شہزادہ جنگل میں سے گزر رہا تھا. اس نے گانے کی خوبصورت آواز سنی. یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ وہ آواز کے قریب سے قریب ہوتا چلا گیا. آخر کار وہ برج تک پہنچ گیا. یہ تو عجیب ہے، اس نے ٹاور کی دیوار کے ارد گرد دیکھتے ہوئے کہا. نیچے کوئی دروازہ ہی نہیں، اور پھر بھی کوئی بہت اوپر گا رہا ہے. کوئی وہاں سے کیسے نکلتا یا اندر جاتا ہوگا؟ شہزادہ ہر روز برج پر واپس آتا رہا. اس آواز میں کچھ تھا جو اس کو اپنی طرف کھینچ رہا تھا. وہ نوجوان عورت کون ہے جو اوپر گا رہی ہے؟ کیا وہ کبھی اس سے مل سکے گا؟ ایک دن جب شہزادہ سواری پر بیٹھا ہوا تھا کہ اس نے دیکھا کہ ایک بوڑھی عورت برج کے نیچے کھڑی ہے. اس نے چھپنے کے لیے ایک درخت کے پیچھے چھلانگ لگا دی. The witch would grab hold of her hair like a rope, and that is how the witch climbed up the tower wall to the window in Rapunzel's room. 5 more long years went by. Poor Rapunzel. She knew she must stay in the room. All she could do was to sing sad songs out of the window. Sometimes,
birds at the treetops would join in her songs, then she would feel a bit better, but not much. One day a prince was riding through the woods. He heard a beautiful singing voice. Where was it coming from? He rode closer and closer to the sound. At last he came to the tower. This is odd, he said, looking around the tower wall. There is no door at the bottom, yet someone is singing at the very top. How does anyone get in or out of there? Each day the prince came back to the tower. There was something about that voice that pulled him back. Who was that young woman singing at the top? Could he ever meet her? One day, when the prince rode up, he saw an old woman standing below the tower. He jumped behind a tree to hide. ये वही जादूगरनी थी. उसने उसे पुकारते हुए सुना, रपंजल, रपंजल, अपने बालों को नीचे लटका दो. एक लंबी बालों वाली चोटी बिल्कुल ऊपर वाली खिड़की से बाहर फेंकी गई. बूढ़ी औरत ने चोटी को पकड़ लिया और वो दीवार पर चढ़कर बुर्ज के ऊपर वाली खिड़की तक पहुंच गई. आहा, शहजादे ने कहा, तो ये इस तरह से होता है. उसने इंतजार किया. थोड़ी देर बाद चोटी दोबारा खिड़की से फेंकी गई और जादूगरनी बुर्ज से नीचे उतरी और चली गई. शहजादे ने इंतजार किया. वो बुर्ज की तरफ बढ़ा. उसने जादूगरनी से मिलती जुलती आवाज में पुकारा, रपंजल, रपंजल, अपने बालों को नीचे लटका दो. एक लम्हे में वही लंबे बालों वाली चोटी खिड़की से बाहर आई. ये तरीका काम कर गया, शहजादे ने सोचा. वो बुर्ज की दीवार पर चढ़ गया. जैसे कि आप अंदाजा लगा सकते हैं कि शहजादे को अपनी खिड़की में चढ़ते देखकर रापुंज़ल बहुत हैरान हुई. उसने जादूगरनी के अलावा कभी किसी शख्स को इतने करीब से नहीं देखा था और ना ही किसी आदमी को. तुम कौन हो? उसने डरते हुए कहा. It was a witch. He heard her call out, Rapunzel, Rapunzel, let down your hair. A long braid was thrown out from the window at the very top. The old woman grabbed onto the braid, and she climbed the wall to the window at the top of the tower. Aha, said the prince. So that is how it's done. He waited. After a bit, the braid was thrown from the window again. The witch climbed back the tower wall. Then she left. The prince waited. He stepped up to the tower. In a voice that sounded as much like the witch as he could, he called out, Rapunzel, Rapunzel, let down your hair. In a moment, the same long braid came out of the window. It worked, thought the prince. He climbed up the wall of the tower. You can be sure that Rapunzel was very surprised to see the prince climb into her window. She had never seen a person up close before other than the witch, and never a man. Who are you? She said in fear. फिक्र मत करो, शहजादे ने कहा. मैं एक दोस्त हूँ, लेकिन मैं तो आपको नहीं जानती. मुझे ऐसा लगता है कि मैं आपको जानता हूँ, शहजादे ने कहा. जब से मैंने आपको हर रोज यहाँ से गाना गाते सुना है, आपकी
آواز خوبصورت ہے، خصوصاً جب پرندے آپ کے ساتھ گاتے ہیں۔ ہاں، مجھے بھی یہ پسند ہے۔ بس یہ ایک ہی تو میری پسندیدہ چیز ہے، کیونکہ مجھے تو ہمیشہ کے لیے اسی پرانے برج میں رہنا ہے۔ رپنزل نے شہزادے کو جادوگرنی کے بارے میں بتایا۔ اس نے اسے بتایا کہ چونکہ دنیا بہت بری جگہ ہے، اس لیے اسے ہمیشہ کے لیے اسی برج میں رہنا چاہیے۔ لیکن دنیا اتنی بری نہیں ہے جتنا کہ وہ اسے بتاتی ہے، شہزادے نے کہا۔ اس نے رپنزل کو پھولوں، میلوں، کھیلوں اور باغوں کے بارے میں بتایا۔ اس نے کتے کے بچوں اور چھوٹے چھوٹے تالابوں، اسٹرابریز اور خفیہ باتوں کے بارے میں بتایا۔ کئی گھنٹے گزر گئے۔ آخر کار رپنزل نے اسے جانے پر مجبور کیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جادوگرنی واپس آ جائے۔ اچھا، بہت بہتر، شہزادے نے کہا، لیکن میں کل واپس آؤں گا۔ رپنزل نے اپنی چوٹیا کھڑکی سے باہر پھینکی اور شہزادہ نیچے اتر گیا۔ اگلے روز شہزادہ اوپر چڑھ کر رپنزل کے کمرے تک پہنچ گیا۔ وہ اس کے لیے اسٹرابریز لایا تھا۔ میرے پاس آپ کے لیے ایک حیران کن چیز ہے۔ Do not worry, said the prince. I am a friend. But I don't even know you, said Rapanzel. I feel as if I know you, said the prince. Since I have heard you sing songs from up here day after day. You have a beautiful voice, and I love it when the birds sing with you, too. Yes, I like that too, said Rapunzel. It may be the only thing I like, since I must stay here in this same old tower day after day, my whole life long. Rapunzel told the prince about the witch. She told him that since the world was such a very bad place, she must always stay in the tower room. But the world is not as bad as she says, said the prince. He told Rapunzel about flowers and festivals, games and gardens. He told her about puppies and puddles, strawberries and secrets. Many hours went by. At last, Rapunzel said he must go. The witch may come back at any time. Very well, said the prince, but I will be back tomorrow. Rapunzel threw her braid out the window, and the prince climbed down. The next day, the prince climbed back up to Rapunzel's room. He brought her strawberries. He said, I have a surprise for you. جب رپنزل نے ایک اسٹرابری کا مزہ چکھ لیا تو اس نے سوچا، اب میں جان گئی ہوں کہ مجھے جو کچھ بتایا گیا ہے وہ سچ نہیں ہے۔ دنیا بہت اچھی جگہ ہو سکتی ہے۔ مجھے جلد از جلد اس برج سے باہر نکلنا چاہیے، لیکن کس طرح؟ ایک دن شہزادے نے کہا، کاش تم اس برج سے باہر نکل سکتی۔ میں تمہاری چوٹی پکڑ کر دیواروں پر چڑھ کر آ سکتا ہوں، لیکن جب میں نیچے اتر جاؤں تو تم بھی کیسے نیچے اتر سکو گی؟ میں جانتی ہوں۔ آپ کے ہر بار جب آپ آئیں تو میرے لیے ریشم کا ایک گولا لیتے آئیں۔ راپنزل نے کہا، میں ریشم کی سیڑھی بن سکتی ہوں۔ ریشم اتنا چھوٹا ہو جاتا ہے کہ جادوگرنی اسے نہیں دیکھ پائے گی۔ جب سیڑھی اتنی لمبی ہو جائے گی کہ زمین تک پہنچ سکے تو ہم دونوں اس قابل ہو جائیں گے کہ یہاں سے اتر سکیں۔
یہی طریقہ ہے، شہزادے نے کہا، ہم دونوں آزاد ہو جائیں گے۔ جب ہم دنیا میں پہنچ جائیں تو کیا تم مجھ سے شادی کرو گی؟ رپنزل نے کہا، ہاں میں کروں گی۔ اس کے بعد شہزادہ ہر روز رپنزل کے لیے ریشم کا ایک گولا لاتا رہا۔ وقت گزرتا رہا اور وہ ریشم کے ساتھ ایک لمبی سیڑھی بنتی رہی۔ رپنزل کی 18ویں سالگرہ پر جادوگرنی رپنزل پر چلائی، اس بار منہ کھولنے سے پہلے چڑیل نے کہا، یہ جان لو کہ میں تمہاری باتیں سن سن کر اکتا گئی ہوں۔ تم ہر وقت برج میں کتنی اکیلی پڑ جاتی ہو، یہ ہمیشہ کے لیے ایسا ہی رہے گا۔ جادوگرنی نے کہا، کون کہتا ہے کہ میں ہر وقت کمرے میں اکیلی رہتی ہوں؟ He brought strawberries for her. As she tasted a strawberry, Rapunzel thought, now I know that what I was told is not true. The world can be a very fine place. I must get out of this tower as soon as I can. But how? One day the prince said, if only you could get out of this tower. I can come and go by climbing up the walls, by holding on to your braid. But once I am down, how can you get down too? I know, said Rapunzel. Bring me a ball of silk each time you come. I can weave the silk into a ladder. Silk folds up so small the witch won't see it. When the ladder gets long enough to reach the ground, we will both be able to climb out of here. That's it, said the prince. We will both be free. When we are out in the world, will you marry me? Yes, said Rapunzel. I will. Every day after that, the prince brought a ball of silk for Rapunzel. Over time, she weaved the silk into a long ladder. On Rapunzel's 18th birthday, the witch spoke to her in a sharp voice. Before you open your mouth this time, said the witch, know this. I'm sick and tired of hearing you talk about how alone you are in the tower all the time. It isn't going to change. Rapunzel, forever. Who says I'm alone in the room all the time? Said Rapunzel. تو تمہارے ساتھ یہاں کون ہے؟ کوئی نہیں، رپنزل نے ڈرتے ڈرتے ایک دم کہا، میرا مطلب ہے تمہارے سوا کوئی نہیں۔ جادوگرنی کو اس پر یقین نہ آیا۔ اس نے کمرے کی تلاشی لینا شروع کی تاکہ یہ ثابت ہو کہ وہاں کوئی اور موجود تو نہیں ہے۔ جلد ہی اسے سیڑھی مل گئی۔ اس نے اسے ہوا میں لہرایا اور چیخ کر کہا، اس کا کیا مطلب ہے؟ جادوگرنی چلائی، میرا دوست شہزادہ میرے لیے ریشم لے کر آیا ہے۔ رپنزل نے کہا، تم اس شہزادے کو دوبارہ کبھی نہیں دیکھ پاؤ گی۔ جادوگرنی چلائی۔ اس نے چاقو نکالا اور خوبصورت بالوں کی چٹیاں کاٹ دی۔ چوٹی کو ہاتھ میں پکڑے جادوگرنی نے ایک شیطانی قہقہا لگایا۔ اپنے جادو کے زور سے اس نے رپنزل کو بہت دور ایک صحرا میں پھینک دیا۔ پھر جادوگرنی اس برج میں ٹھہری۔ وہ جانتی تھی کہ جلد ہی شہزادہ واپس آئے گا۔ جادوگرنی کو زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑا۔ جلد ہی شہزادہ برج کے نچلے حصے میں سے پکار رہا تھا، اس آواز میں جو اس کی اپنی آواز جیسی لگ رہی تھی، رپنزل، رپنزل، اپنے بال نیچے لٹکاؤ۔ اچھا، تو یہ ایسے کیا کرتا تھا، جادوگرنی نے سوچا۔
तो उसने रपंजल की चोटी के एक सिरे को मजबूती से पकड़कर दूसरे सिरे को खिड़की से नीचे फेंक दिया। No one, said Rapunzel at once in fear. I mean, no one but you. The witch did not believe her. She started to look everywhere in the room for something to prove that someone else had been there. Soon she found the ladder. She held it high in the air. She yelled, "What is the meaning of this?" "My friend the prince brought me this silk," said Rapunzel. "You will never see this prince again," yelled the witch. She took out a knife. Snip, snap, the Rapunzel's lovely braid was cut off. Holding the braid in one hand, the witch laughed an evil laugh. With a stroke of her magic, Rapunzel was cast away to a faraway desert. Then the witch stayed in the tower room. She knew that soon the prince would come back. The witch did not have to wait long. Soon the prince was calling at the bottom of the tower, in a voice that was supposed to sound like her own. "Rapunzel, Rapunzel, let down your hair." So that is how he did it, thought the witch. Holding tightly to one end of Rapunzel's braid, she threw the braid out of the window. शहजादा पकड़कर ऊपर चढ़ गया। जब वो खिड़की के पास पहुंचा तो जादूगरनी को देखकर बहुत हैरान हुआ। "रपंजल कहाँ है? तुमने उसके साथ क्या किया? तुम अपनी रपंजल को कभी नहीं देख सकोगे," जादूगरनी चिल्लाई। उसने शहजादे को इतनी जोर से धक्का दिया कि खिड़की की गिरफ्त उसके हाथ से निकल गई और वो नीचे गिरा। शहजादा कुछ खारदार झाड़ियों पर गिरा, जिससे उसे गिरने में कुछ मदद मिली, लेकिन कुछ कांटे उसकी आंखों में घुस गए और वो अंधा हो गया। 2 सालों तक बेचारा अंधा शहजादा दुनिया भर में रपंजल को ढूंढता रहा। सुबह से शाम तक वो उसे पुकारता रहता, लेकिन कोई फायदा न हुआ। Holding tightly to one end of Rapunzel's braid, she threw the braid out of the window. The prince took hold and climbed up. When he got to the window, he was much surprised to see the witch. "Where is Rapunzel?" he called out. "What have you done with her?" "You will never see your Rapunzel again," yelled the witch. The witch pushed the prince so hard that he lost hold of the windowsill. Down, down he fell. The prince landed on some bushes below. That helped the fall, but the bushes had sharp thorns. Some of the thorns went into his eyes. The prince was blinded by that. For 2 years the poor blind prince wandered the world, looking for Rapunzel. From morning to night he called for her, but it was no use. आखिरकार वो एक सहरा में पहुंच गया। एक रोज उसने गाने की खूबसूरत आवाज सुनी। उसने सोचा, मैं तो इस आवाज को जानता हूँ। वो तो उसकी प्यारी रपेंजल थी। वो उस जानी पहचानी आवाज के करीब तर होता चला गया। "मेरे शहजादे,
रापुंज़ल ने उसे देखते ही पुकारा। दोनों बड़े जोर से गले मिले और खुशी के 2 आंसू शहजादी की आंखों में गिरे। यकयक वो देखने के काबिल हो गया। आगे क्या हुआ वो तो आप जान चुके होंगे। रापुंज़ल और शहजादा दोनों उस मुमलिकत में चले गए जहाँ के शहजादा रहता था। जल्द ही उनकी शादी हो गई। शहजादा अपनी मुमलिकत का बादशाह बन गया और रापुंज़ल मलिका। दोनों हंसी खुशी जिंदगी गुजारने लगे। At last he reached a desert. One day he heard a beautiful singing voice. Oh, he thought, I know this voice. It was his dear Rapunzel. He went closer and closer to the voice he knew so well. My prince, called Rapunzel when she saw him. The two of them hugged tight. 2 tears of joy fell into the eyes of the prince. All at once, he could see again. And what happened next? Well, I'm sure you can guess. The prince and Rapunzel went back to the kingdom where the prince lived. They were married as soon as they could. The prince became king of the land, and Rapunzel became queen. The 2 of them lived happily ever after. प्यारे सामाइन, हमारी कहानी यहाँ ख़त्म होती है। हम आपको खुदा हाफिज़ कहते हैं। Dear listeners, our story ends here. Goodbye for now.